بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اساتذہ ورکشاپ برائے ناظرہ قرآن، اس کے 7ویں دن کی کلاس 7ویں سیشن میں میں آپ سبھی اساتذہ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اپنے آج کے اس سیشن میں جانیں گے تنوین سے کیا مراد ہے، غنہ سے کیا مراد ہے، غنہ کب اور کیسے کیا جاتا ہے۔ تو یہ تین ٹاپکس، یہ تین عنوانات ہیں ہمارے آج کی اس کلاس کی۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے تنوین سے کیا مراد ہے اور اسے کیسے پڑھا جاتا ہے، پھر ہم جانیں گے غنہ سے کیا مراد ہے، اور پھر ہم جانیں گے غنہ کیسے اور کب کیا جاتا ہے۔ چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم بچوں کو بتائیں گے کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے بچوں کو زبر کی پہچان کے لیے اور دلچسپی کو بڑھانے کے لیے ہاتھ کے ذریعے سے اشارہ بنا کے بتایا تھا کہ ایسے ہاتھ کو ٹیڑھا کریں گے تو یہ زبر ایسے ٹیڑھی ترچھی لائن ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے زیر کا اشارہ جو ہے وہ اس طرح سے ہاتھ کے نیچے ہاتھ کو ٹیڑھا کر کے بچوں کو بنا کے دکھایا تھا اور بچوں کو بھی بنانے کو کہا تھا۔ پیش کے لیے ہم نے مٹھی کو بند کر کے اس طرح سے پیش کا اشارہ جو ہے وہ بنایا تھا۔ تو اسی طرح سے ہم بچوں کو دلچسپی کو پیدا کرنے کے لیے اور دو زبر، دو زیر اور دو پیش کس طرح سے ہوتی ہیں، ان کی شکلوں کی پہچان کے لیے، کنسیپٹ کو واضح کرنے کے لیے ہم ہاتھوں کے ذریعے سے اشارہ بنا کے دکھائیں گے بچوں کو، اور پھر بچوں کو بھی اپنے ساتھ اسی طرح سے ہاتھوں سے دو زبر، دو زیر اور دو پیش کا اشارہ بنانے کو کہیں گے۔ جیسے یہ ایک ہاتھ ایسے ٹیڑھا اور دوسرا ہاتھ اس کے اوپر، کہ دو زبر ایسے ٹیڑھی ترچھی، دو ٹیڑھی ترچھی لائنیں اوپر اگر حرف کے آئیں تو ان کو دو زبر کہا جاتا ہے۔ یہی دو ٹیڑھی ترچھی لائنیں اگر حرف کے نیچے آئیں تو ان کو دو زیر کہا جاتا ہے۔ اور جیسے یہ ہم نے پیش کا اشارہ کیا تھا تو ایک ہم نے پھر الٹی پیش کا بھی اشارہ کیا تھا، تو ان دونوں کو ملائیں گے تو یہ دو پیش کا اشارہ ہوگا، یا ہم دونوں ہاتھوں کو ایسے بند کر کے یہ دونوں مٹھیاں ایسے کھولیں گے تو دو پیش کا اشارہ ایسے بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو بچوں کے سامنے ہم دو زبر، دو زیر اور دو پیش کی شکلوں کی پہچان کے لیے ہاتھوں کے ذریعے سے اشارے بنا کے بچوں کو بتائیں گے، اور بچوں کے اندر دلچسپی پیدا کرنے کے لیے بچوں کو بھی کہیں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہاتھوں سے اسی طرح سے اشارے بنانے کی کوشش کریں۔ بچوں کو بتائیے کہ تنوین کے ساتھ آواز کی ادائی میں نون ساکن شامل کیا جاتا ہے۔ جیسے میم تنوین کے ساتھ آواز ادائی میں من، آخر میں نون ساکن شامل کیا گیا، ایسے ہی بن، ون، پن، ون، ان، سن، رن۔ اسی طرح سے دو زیر کے ساتھ من، بن، ون، فن، غن، ان، سن، رن۔ اور اسی طرح سے دو پیش کے ساتھ من، بن، ون، فن، غن، تن، سن، رن۔ سب سے پہلے ہم بچوں کو دو زبر، دو زیر اور دو پیش یعنی تنوین کی اشکال کی پہچان کروائیں گے۔ اشکال کی پہچان کروانے کے بعد ہم بچوں کو تنوین کو پڑھنے کا طریقہ واضح کریں گے۔ بچوں کو تنوین کیسے پڑھی جاتی ہے، تنوین کی آواز کی ادائی میں نون ساکن شامل کیا جاتا ہے، یہ بتانے کے بعد ہم بورڈ کے ذریعے سے مختلف حروف لکھتے ہوئے بچوں کو تنوین کی ادائی کرنے کو کہیں گے۔ تنوین کے ساتھ تمام حروف پڑھنے سکھائیں گے۔ اس کے بعد ہم دو دو حروف، پھر تین تین اور پھر چار چار حروف پر مشتمل الفاظ قرآنی مشق کے ذریعے کروانے کی کوشش کریں گے۔ اگلے مرحلے پر ہم بچوں کو قرآنی الفاظ کتاب میں دیے گئے اور کتاب سے کچھ باہر وائٹ بورڈ کا استعمال کرتے ہوئے پڑھنے کی مشق کروائیں گے۔ بچوں سے قرآنی الفاظ میں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کی شناخت کروائیے، اور یاد رکھیے بچوں کو قرآنی الفاظ پڑھتے ہوئے آوازیں روانی سے پڑھنے کی مشق کروائیے۔ اس بات کو یقینی بنائیے کہ تمام طلبہ غور سے آپ کو سن اور دیکھ رہے ہوں، تاکہ وہ تمام ایکٹیویٹیز کو بخوبی سمجھ سکیں۔ بچوں کو الفاظ روانی میں پڑھنے کی مشق کس طرح سے کروائی جائے گی؟ جیسے
يسرا يسرا قرضا قرضا أمرا أمرا أجرا أجرا عذابا حسابا صالحا مخرجا مخرجا حسن كذب ولد بدم فئة قدر أحد بينة بشر مرض مثل كتب سنة خوف حبل زجرة رسل رزقا عملا مطربة. تو اس طرح سے ہم بچوں کو روانی سے الفاظ کو پڑھنے کی مشق کروائیں گے. دوسرا سوال تھا غنہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب اس طرح سے ہے، ناک سے آواز ادا کرنے کو غنہ کہتے ہیں. غنہ سے کیا مراد ہے؟ ناک سے آواز ادا کرنے کو غنہ کرنا کہتے ہیں. بورڈ پر شد کے ساتھ کچھ حروف لکھیے اور بچوں کو وہ حروف پڑھنے کو کہیے اور پھر سوال کیجئے کہ کیا ان حروف کو پڑھتے وقت آواز ناک سے ادا ہوتی ہے؟ جیسے اب، اج، اد یا اس اور اللہ، اور اسی طرح سے ای. مختلف حروف شد کے ساتھ لکھیے اور بچوں سے سوال کیجئے کہ ان کو ادا کرتے وقت غور کیجئے کہ کیا آواز ناک سے ادا ہوئی. یقیناً نہیں. تو غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک سے آواز ادا کرنے کو غنہ کرنا کہتے ہیں. تو غنہ کیسے کیا جاتا ہے؟ نون یا میم پر اگر شد ہو تو غنہ کریں گے، دیگر حروف پر شد ہو تو غنہ نہیں ہوگا. نون پر شد لگا کے بچے کو پڑھنے کو کہیے، جیسے ان، من. ایسے ہی میم پر شد لگا کے بتائیے بچے کو، جیسے اما، لما. تو اس طرح سے وائٹ بورڈ کے ذریعے بچوں کو نون مشدد اور میم مشدد یعنی شد والے نون اور شد والے میم کے ساتھ مختلف حروف، پہلے 2 حرفی اور پھر قرآنی حروف، کچھ قرآنی الفاظ لے کر بچوں کو پڑھنے کی مشق کروائیے تاکہ بچوں کا یہ تصور واضح ہو سکے کہ غنہ کب کیا جاتا ہے. یہ ہمارا پہلا اصول ہے، نون یا میم مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے. جیسے ان، ان، انا، کننا، جنات فیہن، یظن، نظنکم. اسی طرح سے میم مشدد کے ساتھ اما، لما، مما، عما، محمد، یعمر، امتکم، تحملنا. مزید یہ کہ بچوں کو بتائیے کہ نون ساکن یا تنوین ہم جان چکے ہیں، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے بعد حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، لام اور را. ان حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو تو آواز ناک میں لے جائیں گے، یعنی غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. بچوں کو کتاب کا صفحہ کھولنے کو کہیے اور بچوں کو قرآنی الفاظ کے ساتھ مشق کروائیے، جیسے انت، انزل، عند، عنکم، من ضل، من ذکر، عن سبیل، ان کنتم، من ظہیر،
لمنقلبون خالدا فيها ظلا ظليلا رزق كريم نفس شيئا شيء قدير فصبر جميل يومئذ زرقا قوما طاغين قولا صديدا عملا صالحا۔ مزید یہ کہ بچوں کو بتائیے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، لام اور را ان میں سے کوئی حرف ہو تو غنہ کیے بغیر خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، آواز کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے کہ انعمت، تو نون ساکن کے بعد عین آیا تو ظاہر کر کے پڑھا انعمت، وانحر، اس کے بعد حور عین، تنوین کے بعد عین آیا نوحا ہدینا، تو خوب ظاہر کر کے بغیر غنہ کیے پڑھا گیا۔ اور بچوں کو یہ بتائیے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با ہو تو جزم والے نون کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں اور غنہ کرتے ہیں، جیسے من بخیل عن بعض ومن بلغ ينبغي من بعد لجنبه فإن بغت تنبت لم تكن بينكم سنبلة أكن بدعائك اور بالجنب۔ اسی طرح سے تنوین کے بعد اگر حرف با ہو تو بھی ہم میم سے بدل کر پڑھیں گے، غنہ کریں گے۔ اس کی کچھ مثالیں شہیدم بیننا ولال بعید ابدا بما امت بشہید مسخرات بأمره خبیر بصیر سمیع بصیر منفطر به کرام بررۃ۔ اور اس کے بعد بچوں کو بتائیے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یا واو، نون اور میم میں سے کوئی حرف آئے تو الفاظ کو ملاتے وقت غنہ کرتے ہوئے پڑھا جائے گا، جیسے لمن یشاء، لمن نون ساکن ہے اور دوسرا لفظ ہے یشاء، دو الگ الگ لفظ ہیں، ان کو ملا کے پڑھتے وقت غنہ کر کے ملائیں گے لمن یشاء۔ اسی طرح سے من نعمت، من ماء، من ولی، من نذیر، من واق ولن نشرک من یقول من مال۔ تو اس طرح سے الفاظ کو ملاتے وقت نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یا واو، نون اور میم میں سے کوئی حرف ہو تو غنہ کرتے ہوئے پڑھا جائے گا۔ یہ بتانے کے بعد مزید بچوں کو یہ بتائیے کہ میم ساکن کے بعد اگر حرف میم یا با آ جائے تو میم پر غنہ کرتے ہوئے ملا کے پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ لہم ما علیکم من ام بعید کلبہم باسط یعظکم بہ بعضهم ببعض فمنهم من
يأتكم مثل فاحكم بينهم أطعمهم من جوع يعتصم بالله أصابتكم مصيبة يوم هم بارزون لهم مشوا فيه ربهم بهم في قلوبهم مرض إليكم مرسلون وهم مهتدون. تو اس طرح سے میم ساکن کے بعد اگر حرف میم یا با آ جائے تو الفاظ کو ملا کے پڑھتے وقت غنہ کرتے ہوئے پڑھا جائے گا، اور اگر میم ساکن کے بعد حرف میم یا با کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو بغیر غنہ کیے پڑھا جائے گا، وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. جیسے کہ ام حسبتم ہم فیہا ہم لکم، تو اب ان تینوں الفاظ میں غنہ نہیں ہوا، بغیر غنہ کیے ان کو ملایا گیا ہے. اس مرحلے پر ہمارے اس سیشن کا اعادہ ہے، اور اعادہ میں آپ سے سوال ہے دوبارہ سے، اور یہی آپ کی تمام کلاس کے شرکاء کی آج کی اسائنمنٹ یا ہوم ورک ہے. غنہ کب اور کیسے کیا جاتا ہے مثالوں سے وضاحت کیجئے. آپ سبھی لوگ اپنی اپنی اسائنمنٹس جو ہیں اس کے مطابق تیار کر کے آج ہی اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیجئے گا. بچوں کو غنہ کیسے پڑھائیں گے، یہ آج کی اسائنمنٹ کا دوسرا سوال ہوگا. ہمارے آج کے اس سیشن کے حوالے سے آپ ٹیچرز کا، آپ تمام شرکاء کا اگر کوئی بھی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. سوال و جواب کی نشست کے بعد دعا سے ہم اپنے آج کے اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.